مگر ہم ورکر سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ شہد ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ دے عمران خان سے جو دھوکہ کرے گا وہ جہنمی ہے، وہ بغیرت ہے، وہ لعنتی ہے، اور جو کچھ کرے گا، جو بھی کرے گا، وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ یہ ووٹ خان صاحب کے نام پہ ملا ہے، وہ بغیرت اور حرامی شخص ہے جو خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کرے۔ عمران خان کی وجہ سے سب کچھ ہے، اور خان ہماری سب، خان عمران خان پاکستان ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کے یہ دل میں ہے کہ میں منافقت کروں یا پیچھے ہوں یا بزدلی کا مظاہرہ کروں، اس کی کوئی عزت نہیں۔ دیکھیں ماضی میں بھی جو خان صاحب کو چھوڑ کے ہیں وہ ذلیل ہو گئے ہیں، ان کی کتے سے بھی بدتر عزت ہے، چھپے ہوا ہے، ان کو اپنی بیوی مارتی ہے۔ تو یہ ہے، اگر جو بھی پی ٹی آئی میں جو منافقت بالکل میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جمشید دستی صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کون سی تحریک لڑانے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری ڈیڈ لائنز دی گئی، محرم کی دی گئی، 10 محرم کے بعد کہا گیا تھا کہ دمادم مست کلندر ہوگا اور سڑکیں جو ہیں بلاک ہوں گی، بھوک ہڑتال ہوگی، جیل برو تحریک ہوگی، لیکن اس کی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ اب تک سامنے نہیں آئی۔ کون سی تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مجھے نہیں پتہ، ابھی تک کوئی ڈیٹ آئے گی تو جو خان صاحب کا پیغام آئے گا انشاءاللہ اس پہ اوپر منوان عمل ہوگا۔ ابھی تک میں میڈیا کے ذریعے جو ہے نا ہم سن رہے ہیں، پارٹی میں کوئی نہ میٹنگ ہوئی ہے، نہ اس پہ کوئی ابھی کوئی پراپر جو ہے نا کوئی ڈیٹ کا فیصلہ ہوا ہے۔ جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتائیں گے۔ بارہا لیکن اس وقت ضرورت ہے، میں کہتا ہوں کہ صرف یہ اسلام آباد نہیں بلکہ پورے پاکستان کو صرف تحریک انصاف، دیکھو تحریک انصاف تو قوم کی جنگ لڑ رہی ہے۔ جو اس وقت میرا ملک جس کرائسس سے، جس بحران سے گزر رہا ہے، پاکستان تباہ ہو چکا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، سب مردہ ہو چکا ہے، عدالتی نظام مردہ، زندہ دفن ہو چکا ہے، سیاسی نظام دفن ہو چکا ہے، پاکستان کا کسان مزدور سب کو انہوں نے دفن کر دی۔ ایک ڈنڈا، ایک بدماشی پہ ایک ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے یقیناً صرف یہ نہیں کہ بھی خان صاحب اپنے حصے کی، دیکھو جو قربانی ہے کہ جیلوں میں اتنا بڑا لیڈر جیل میں پڑا ہے، اس کے لوگوں کو ورکر شہید ہو گئے ہیں، ہم کے پیچھے ہو گئے۔ میں ایم این اے، میرے اوپر پی کے ایف آئی آر ہیں، روزانہ ہمیں ریفرنس میں بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، وہاں ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں آپ کے سامنے صورتحال دیکھیں، ہم تو اپنے حصے کی جو ہے نا وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور مخلص ہو کے دے رہے ہیں۔ دنیا داری ہے کہ نہیں، اللہ شاہد ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ساتھ ہے کہ قومی ذمہ داری بنتی ہے، عوام کو بھی جو ہے نا اس پہ نکلنا چاہیے جو ظلم ہے۔ اگر ہم نہ نکلے تو یقیناً یہ سارا کچھ تہس نہس مزید صاحب یہ ریسنٹلی ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ ہوئی تھی کے پی ہاؤس میں، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے، سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایس، سب کچھ، وہاں پر بھی کوئی لائے عمل طے نہیں کیا گیا؟ نہیں دیکھو جی، لائے عمل کا فیصلہ جو خان صاحب کرے گا اس کے بعد پارٹی بیٹھ کے ڈیٹ کا فیصلہ کرے گی، اس پہ انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ ہوگا۔ جو پراپر کوئی چیز جو ہے نا وہ ہمارے سامنے نہیں آتی، میں آپ کو بتا دیتا، کچھ چھپانے والی چیزیں چھپنے والی تو نہیں ہے نا، یا کوئی ہم نے رات کے اندھیرے میں جا کے کوئی ڈاکہ مارنا ہے۔ ہم تو ہمیشہ کھلے میدان میں آنے والے لوگ ہیں، تو آئے گا تو آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ اور جو ابھی آپ نے کہا کہ عوام کو نکلنا چاہیے، عوام کو نکالنے کے لیے لیڈرز ہی عوام کو نکالتے ہیں، ہم تو کھڑے ہیں، دیکھو جی، ہاں ہر حلقے سے ہر بندہ لیڈ کرے گا اور لوگوں کو نکلنا چاہیے، ضرورت ہے، ہم پرامن شہری ہیں۔ ہم نے تو کبھی کوئی مسئلہ، دیکھو جی 25 کروڑ عوام اس ٹائم عمران خان کے ساتھ کھڑی، حقائق ہے، اور پی ٹی ایک ون پارٹی سسٹم ہے، باقی جو جماعتیں دفن ہو چکے ہیں، خاص کر نون پیپلز پارٹی کا تو وجود ہی ختم ہو چکا ہے، وہ اب بچ نہیں پائیں گے۔ اب جتنے دن ان کی مار دھاڑ لگی ہوئی ہے، لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اچھا، اس ٹائم پہ اسپیکر ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ باکو گئے ہوئے ہیں، وہاں ان کا کوئی دور ہے، ان کے ساتھ بیرسٹر عمیر نیازی بھی گئے ہوئے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف جب اس طرح کے دوروں پہ جائے گی حکومت کے ساتھ تو کیا تاثر عوام میں جائے گا؟ نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، میں ایسے دوروں پہ تھوکتا ہوں، ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں سرکاری وزٹ ہیں، اس پہ تحریک انصاف کی نمائندگی بھی ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں، وہ اپوزیشن کی نمائندگی ہوتی ہے، مگر میں کہتا ہوں ایاز صادق کے ساتھ تو نہیں جانا چاہیے نا، یہ حقیقت ہے نا۔ میں تو دیکھو میرا آج تک کوئی ایسا وزٹ ہے نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں کبھی بھی باہر کیا کریں گے، وہاں اپنا ملک تباہ ہوا ہے، یہ پاکستان غریب ملک کے مزدوروں کے پیسوں سے عیاشیاں کرنے، سیریں کرنے چاہتے ہیں، ان کے وہاں انہوں نے کیا کرنا۔ ورکرز کے لیے کیا کہیں گے؟ پہلے سے مایوسی پھیلی ہوئی ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے سچ کوئی تحریک نہیں آ رہی، جو عوامی نمائندگان ہیں جیسے ایم این ایز ہیں، ابھی بیرسٹر عمیر نیازی دورے پر ہیں، آپ تو نہیں جا رہے لیکن کچھ تو جا رہے ہیں اور ان کی تو رنگ رلیاں ہو رہی ہیں، تو ورکرز کس طرح آپ موٹیویٹ کریں گے، کس طرح ان کو لائیں؟ نہیں کہ رنگ ریلی نہیں، عمیر نیازی سمجھدار بندہ ہے، بات ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کے لیے اگر وہ گئے ہیں، وہ وفد کیا ہے تو وہ اس پہ ملک کی نمائندگی کے لیے جاتے ہیں، بارہ اس کے بھی میں حق میں نہیں ہوں کہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ دوسری چیز ہے کہ ورکر واقعی مایوس ہے، مگر گزارش ہے کہ ہم سارے حالات جنگ میں جو کچھ ہمارے پنجاب کے ساتھ ہو رہا ہے، اب میں ایم این ہوں، میں ابھی بھی ایف آئی آروں پہ ہوں، بوری بیلوں پہ ہوں، ہمیں روزانہ ہمارے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا، ہر طرح کا تشدد کیا گیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ بنا کے ہم اس کو پکڑ رہے ہیں، ہم اس کو پکڑ رہے ہیں، اصل ٹارگٹ پی ٹی آئی ہے اور عوام ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا ورکر کو ہم کہتے ہیں نا مایوس ہو، اور انشاءاللہ تعالی جو خان کا حکم آئے گا اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے، مگر ہم اپنی ایک ایسی حکمت عملی بنا کے ہم کریں کہ ہم اس مشن میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا، ایک دوسری بات بھی جو چل رہی ہے، وہاں پہ میٹنگ میں بھی یہی چیز ڈسکس ہوئی کہ ہر مرتبہ تحریک جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے قافلہ آتا ہے اور یہاں پر ان کے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس مرتبہ ایک کہا گیا ہے کہ جب تک پنجاب نہیں نکلے گا خیبر پختونخوا سے جو ہے کوئی نہیں آئے گا، ایس سچ کوئی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے درمیان؟ پنجاب کیا قربانیاں دے، وہاں چلو خیبر پختونخوا
पख्तूनख्वा में पीटी की हुकूमत तो है, हमारे यहाँ माओं को उठाए, हमारी बेवियों को नंगा किया है, बेटों को उठाया है, हमारी कितनी देखो ख़वातीन बेचारी जेलों में पड़ी हैं, कोई बड़े बड़े ज़िम्मेदार हम सारे एफआईआरों में हैं। और वहाँ एक इनकी सिर्फ बदमाशी पंजाब पे है, ना खैबर पख्तूनख्वा पे है, ना इनकी बलूचिस्तान पे है, ना इनकी सिंध में है। सिर्फ इनकी जो बदमाशी और गुंडागर्दी है पंजाब पे है, जो तकरीबन 14 करोड़ आबादी का वो सूबा है। मगर हम अपना हिस्सा मिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब खैबर पख्तूनख्वा निकलता है तो पंजाब ही निकलेगा। हम कह रहे हैं कि ऐसा तरतीब बनाएं कि हर शख्स जो है ना पुरअमन तौर के अपने अपने हर शहर में अपने अपने इलाके में निकले, और पूरी कौम को निकलना चाहिए। एक जगह नहीं कि हम सिर्फ इस्लामाबाद को टारगेट बनाएं। तो अगर पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा तो ये चंद मिनट में ये हुकूमत नहीं ठहर सकती। मगर मुझे उम्मीद है कि अच्छी हिकमत अमली बनेगी। हाँ, कुछ लोग हमारे वर्कर मौजूद हैं सोशल मीडिया पे बातें करते हैं कि उनको हकीकत का पता नहीं होता, फिर हमारा जो मुखालिफ है वो भी हमारा हामी बन के प्रापागंडा करते हैं। हम अपने वर्करों को कहते हैं कि हम खड़े हैं, हम ये मैं तो देखो नहीं खड़े, हम यहाँ कोई अयाशी नहीं करने। क्या है देखिए असम्बलियों में जो बजट पे हमने जो कुछ इस चोर हुकूमत को नंगा किया, पाकिस्तान की तारीख में अगर इनमें को खैरत होती तो डूब मरते। हमारी तकरीरें वहाँ उन्होंने जो है ना आने दी मीडिया पे, हर तरह की वर्कर से वादा करते हैं कि अल्लाह शहद है, अल्लाह को गवाह बना के कह रहे इमरान खान से जो धोखा करेगा वो जन्मी है, वो बेगैरत है, वो लानती है, और जो कुछ करेगा जो भी करेगा वो जलील और रुसवा होगा। ये वोट खान साहब के नाम पे मिला है, वो बेगैरत और हरामी शख्स है जो खान साहब के साथ धोखा करे। इमरान खान की वजह से सब कुछ है, और खान हमारी सब खान इमरान खान पाकिस्तान है, तो ये हो ही नहीं सकता। अगर किसी के ये दिल में है कि मैं मुनाफकत करूँ या पीछे हूँ या बुज़दिली का मुजाहरा करूँ, उसकी कोई इज्जत नहीं। देखें माजी में भी जो खान साहब को छोड़ के हैं वो जलील हो गए, उनकी कुत्ते से भी बदतर इज्जत है, चुपे हुआ है, उनको अपनी बीवी मारती है। तो ये है अगर जो भी पीटीआई में जो मुनाफिक का देखो गैब अल्लाह जानता है, मेरे सामने कोई चीज़ नहीं है। मगर जो करेगा जो ऐसी धोखा खान साहब धोखादारी नहीं करेगा, वो 25 करोड़ आवाम से करेगा, वो जलील और रुसवा होगा। जो खान का हुक्म होगा उस पर अमल होगा, और वर्कर को मायूस नहीं करेंगे। हम हमेशा फ्रंट पे खड़े हैं, सफ़े अव्वल में खड़े, कभी नहीं लोगों को आगे किया। जो भी कभी तहरीक चली है, मैं एक वर्कर हूँ, मैं खुद आम आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, हमने हमेशा इलाकों से देख कर यहाँ तक हमने हमेशा लीड किया और फ्रंट पे खड़े हैं। जमशेद दस्ती साहब, आपने हमेशा क्लियर बात की है और लीड भी किया है वर्कर्स को, लेकिन अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी पर सवाल उठता है कि 2 मरतबा जैसे वो लीड करते हुए यहाँ से गए, वर्कर्स उस के हवाले से जानना चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन है? गुजारिश है जी, हम मुतमईन हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें घरों में भी होती हैं, भाइयों में भी होती हैं। ये चीज़ें क्यों, देखो पीटीआई वह जमात है जो हकीकतन अपना एहतसाब करते हैं, एक दूसरे का एहतसाब करते हैं। कोई छोटी सी गड़बड़ करते बात आ जाती है। ये तो चोर खरबों रुपए मुल्क के डुबो के खा रहे हैं। आप देखें पंजाब में 1000 अरब की करप्शन का एक ऑडिट रिपोर्ट आई है। अभी भी पंजाब एक मसला इतनी करप्शन है, अरबों की करप्शन लूट मार हो रही है। पीटीआई में ना छोटी सा भी मसला आ जाते। अली अमीन की कारकर्दगी भी अच्छी है, वो काम भी कर रहे हैं, वो मुखलिस है, वो खान साहब के साथ खड़े। मैंने कहा है कि खान साहब के साथ कोई धोखा कर नहीं सकता। हाँ, हमारा जो दुश्मन है वो पीछे जो है ना, वो पीछे एक हामी बन के हमारे लोगों को गुमराह करता है, कुछ मीडिया को इस्तेमाल करता है। मगर हमारा दुश्मन जलील और रुसवा हो चुका है। उसके जितने प्रापेगंडे थे, जितनी वो उसकी साजिश थी, वो नाकाम बना दी। और इंशाल्लाह पीटीआई का वर्कर मुत्तहिद है। वो वर्कर नहीं हो सकता जो बिला वजह ऐसे तनकीदें शुरू कर दो, उसमें कुछ पीटीआई का झंडा लगा के हामी बन के जैली पोस्टें करते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। अली अमीन डट के खड़ा है, पूरी पार्टी खड़ी है उसमें। बाकी छोटे मोटे मारा, मैं कहता हूँ कि होते इख्तलाफात होते हैं, अगर दोस्त ने किसी ने बात की है, और मैं कहता हूँ उस को भी कोई ऐसी हकीकत नहीं है। खान साहब का फैसला मानेगा, जो खान साहब का फैसला ना मानेगा, चाहे जमशेद दस्ती हो, कोई अली अमीन हो, कोई फन खां, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी।